ناظرین، پروگرام گلوبل ولیج کے ساتھ راشد حسن حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج 29 مارچ ہے، جمعے کا دن۔ یہاں کینیڈا میں اس گڈ فرائیڈے منایا جا رہا ہے، چھٹی ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں دوسرے مذاہب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے تہوار اور اس میں اس میں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں، یا کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان اسکالر ہیں مجتبیٰ بٹی صاحب۔ بٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، ویلکم ٹو پروگرام گلوبل ولیج۔ آپ کے ساتھ ہم نے بڑے اچھے پروگرام بھی کیے ہیں، واقعہ کربلا پہ بھی، اور آپ کی جو نالج ہے اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ سر، آج یہ فرمائیے کہ اس موقع کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا یہودیوں نے۔ ٹھیک۔ جو یہودی ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن مصلوب کیا، اس کی یاد میں۔ ٹھیک۔ یہودی نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو اس دن کی یاد میں منانا شروع کیا، کیونکہ فرائیڈے کو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے لیے لایا گیا اور ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ ٹھیک۔ اور یہ کس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے؟ یہ یروشلم۔ یروشلم۔ ہاں، اچھا، کیونکہ وہ وہیں پہ رہتے تھے، فلسطین میں اس وقت۔ ٹھیک۔ تو اس نسبت سے اس کو یہ گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ اس سے پہلے بھی اس فرائیڈے کے دن ان کی ایک مذہبی رسوم ہے، وہ چلتی ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ جیسے کہ یہودیوں میں پاس اوور ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس سے پہلے اپنے طور پہ روزے وغیرہ بھی رکھتے تھے۔ کرسچنس نے تو بعد میں آ کے، لیکن یہودیوں کے یہاں تو وہ یہ دن اصل میں اس دن منایا ضرور جاتا تھا، لیکن اس دن انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے نسبت سے جب کرسچنز آئے تو انہوں نے اس کو گڈ فرائیڈے کا نام دے دیا۔ ٹھیک۔ 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 تو یہ اس دن سے ہی ان کے ہاں یہ ساری جو روایت ہے وہ چل پڑی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ نصارہ جو ہے نا اس کو منانے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی بات گڈ فرائیڈے کی۔ اب ایسٹر جو ہے، ایسٹر کیا ہے؟ ہاں، وہ اس کا سبسیکوینٹ ڈے ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا، ایسٹر جو ہے نا، یہ یوں نہیں ہے کہ انہوں نے منانا شروع کیا۔ ایسٹر کا تہوار اس سے پہلے جو 2-3 سویلائزیشنز اس وقت تھی اس میں چل رہا تھا۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا، رومنس تھے، وہ ایسٹر مناتے تھے، ٹھیک۔ ان کا یہ تہوار ہوتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ تہوار جو ہے نا یہ ہے زوڈیک کے حساب سے۔ ٹھیک۔ اسٹرالوجی میں زوڈیک ہے، جو آپ برج حمل ہے، وہ پہلا برج ہے۔ جب سورج پورے سال کی گردش کرتا ہوا سورج اس میں داخل ہوتا ہے برج حمل میں، تو یہ ایک انقلاب ہے، منقلب برج ہے جس کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے گزارا ہے یہ دن، یہ پورا ونٹر گزارا ہے، اور جیسے اب ہمارا یہاں پہ وہ سپرنگ سٹارٹ ہو گیا، تو 21 مارچ جو ہے یہ تبدیلی کا علمبردار ہے، جس میں ہم سپرنگ کہتے ہیں کہ اس میں خوشی ہے، اس میں ہریالی ہے، شادمانی ہے۔ تو یہ شادمانی کا جو وہ تہوار ہے، یہ 3 سویلائزیشن اس وقت جو تھیں وہ منا رہی ہوتی تھیں۔ رومنس یہ منا رہے ہوتے تھے جس کو ایسٹر ہی کہتے تھے۔ اس کے بعد ایرانین سویلائزیشن ہے، وہ اس کو نوروز مناتے ہیں، ٹھیک، کہ نیا روز شروع ہو گیا۔
اسی طرح سے ہندو میتھولوجی ہے، اس میں اس کو ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے، ٹھیک، یہ اسپرنگ میں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کبھی یہ کہ وہاں ان کے ہاں ہولی ہوئے، تو یہ اس وقت سے چل رہے تھے. اب یہ ایسٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کے ساتھ کیسے منسلک ہوا جی، ریلیجیسلی؟ وہ یوں ہوا کہ جب رومنس نے، حالانکہ رومنس نے یہودیوں کے اوپر حملے کیا اور یہودی ان کو مارا، اچھا خاصا ان کے اوپر وہ ایک عذاب لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد. پھر یہ ہوا کہ 325 میں یہ رومنس کا جو تھا ایک وہ امپائر کا وہ جو بادشاہ تھا، وہ کنورٹ ہو گیا اس میں عیسائیت میں. جب وہ کنورٹ ہوا، اس نے کیا کیا کہ جتنے اس وقت کے گرجاز ان کے تھے، چرچز، ان کو اکٹھا کیا اور ان کی ایک کونسل بنائی، اور اس کونسل میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو صلیب ہے گیا، اس کے 3 دن کے بعد وہ جو زندہ ہو گئے ہیں، ہم اس دن ایسٹر منائیں گے. اچھا، یہ بعد میں رومنز نے، ہاں جی، وہ رومنز نے آ کے یہ اسٹارٹ کرایا 325 AD. ہاں، لیکن اس کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس نہیں ہے. ٹھیک، اس کی ڈیٹ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ 21 مارچ کے بعد اپ ٹو 25 اپریل جو بھی فل مون ہوگا، اس کے جو بعد سنڈے آئے گا وہ ایسٹر سنڈے ہوگا. اچھا، اس ایسٹر سنڈے کو یہ عبادات بھی کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اپنے، وہ ساری مطلب یہ کہ یہ ڈیٹ جو ہے آج مثلا 29 کو منایا جا رہا ہے، یہ فکس نہیں ہے. نو 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 نو، اٹس ناٹ فکسڈ. ایسٹر از ناٹ فکسڈ. ایسٹر سے پہلے والا جو بھی فرائیڈے ہوگا وہ گڈ فرائیڈے ہے. اچھا، کیونکہ وہ مصلوب کا دن ہے، اور ایسٹر والا دن جو ہے نا کہ وہ یہ کہ ریسرکشن ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں پر چلے گئے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی یہ نصارہ کی بات ہے. ٹھیک، جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا ورژن ہے. اس دن کو انہوں نے پھر چاند کے ساتھ منسلک کیا، اور یہ پہلے سے ان کے یہ چل رہے ہیں. ابھی یہ جو ہولی بھی ہے یہ بھی چاند کے حساب سے منائی جاتی ہے. ٹھیک، اچھا. اب یہاں پر ہم یہ سوال ہے، کیا حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 ورژنز ہیں. ٹھیک، اور تینوں ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ ایک جیوز کا ورژن ہے، وہ تو اوپنلی کہتے تھے، جیسے کہ بعد میں ہمیں بتا، اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اس کی ایک ریزن ہے، وہ پھر آگے چلیں گے تھوڑی سی میں اس کو بیان بھی کر دوں گا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا ہے، جس کو بعد میں قرآن نے جا کے بھی ہمیں بتایا. وہ اوپنلی کہتے ہیں، وہ قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم نے قتل کیا. یہودی کہتے تھے. یہودی کہتے ہیں. ٹھیک. کرسچنز یہ کہتے ہیں کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ ایسا، مصلوب بھی کیا، صلیب پہ چڑھایا بھی، لیکن وہ وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی، وہ مانتے ہیں. یہ جب ان کو اتارا گیا مصلوب سے، پھر ان کو صلیب سے اتار کے پھر ان کو ایک جگہ پہ، جو ہم اس کو قبر کی بات کہہ رہے ہیں لیکن وہ باقاعدہ قبر نہیں، ایک پہاڑی کی کھو میں ان کو رکھ دیا گیا. تو جب وہ دیکھنے گئے اگلے دن تو حواریوں نے وہاں دیکھا وہ تو ہے نہیں، وہاں سے لاش. پھر ان کی وہ جو ان کے ساتھی تھے ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد وہ سیٹرڈے کو تو سنڈے کو وہ نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ٹھیک. یہودیوں کو صرف ایک ہی ورژن ہے کہ ہم نے قتل کیا. اچھا. ان کا باقی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے صلیب دی، وہ صلیب پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک. پھر جب ان کو نیچے اتار کے ہم نے کھو میں رکھ دیا تو وہ اس سے غائب ہو گئے، اور پھر ان کی حواریوں سے ملاقات ہو گئی، وہ جو ان کے اپنے 12 ڈسائپلز تھے. اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے. یہ ان کا ورژن یہاں تک. اب ایک سوال یہاں پر یہ
مسلمانوں کا جو ورژن ہے جی میں یہی وہ ہم اس کے آگے پھر چلتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ورژن آیا ہے وہ پھر اس وقت آیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس دنیا میں مبعوث ہو گئے اور قرآن نازل ہوا، پھر قرآن نے ہمیں بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رپورٹ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ساری وہ اس واقعے کی رپورٹنگ کی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ، میں آپ کو وہ مختصراً وہ بھی بتاتا چلوں گا۔ اب اسی کے اوپر جب آپ نے کہا کہ انہوں نے کر دیا، ان کا ورژن بھی آ گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا مسلمانوں کا ورژن کیا آیا؟ مسلمانوں کا ورژن کیا آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، صلیب بھی نہیں دیا، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، کسی کی شبہات میں انہوں نے ان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ اب نگیٹ کر دیا اسلامی ورژن نے، قرآن کے ورژن نے، کہ نہ تو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہ ان کا وہ جو یہودیوں کا تھا، اور وما قتلوا وما صلبوا، صلیب بھی نہیں تھی۔ صلیب جو ہے نا یہ ان کا ورژن بھی ہے کہ صلیب پہ چڑھایا ہے، اس وقت کسی کو اگر سزا دیتے تو یہ ہے اسی طرح سے دیتے صلیب پہ چڑھا گیا، اور یہ جو صلیب پہ چڑھا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کی میت کی تذلیل کرنی ہو، تو کسی کی تذلیل بھی مقصود ہوتی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ سارا ایک پلان کیا تھا پورا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نگیٹ کر دیا، ولیکن شبہ، یہ کسی شبہات میں، کسی شبہ میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے، کیا ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، ان کو کسی شک میں یہ مبتلا ہو گئے، ما لہم بہ من العلم الا اتباع الظن، یہ ایک اپنے ظن کی اور اپنے گمان کی جو چیز اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، وما قتلوہ یقیناً، دوبارہ پھر کر دیا، انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، یہ اسلامی ورژن ہے، رائٹ۔ لیکن وہ پھر گئے کہاں؟ ہاں اب یہاں سے آگے ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو واقعہ ہے بہت تاریخی ہے، اور جس طرح کہ وہ بتا رہے ہیں یہودیوں کا ورژن کچھ اور ہے، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا، تو اب اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس موقع کی مناسبت سے، قرآن کا اور اسلام کا موقف کیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ You know how important it is to manage your income after your retirement? آپ نے سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپ کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi بس ایک ہی نام، بہترین انویسٹمنٹس کرنا جن کا کام۔ جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ولیج۔ آج ہم پروگرام گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ابھی تک بٹی صاحب نے جو واقعات بیان کیے اس میں انہوں نے موقف بیان کیا کہ جو یہودی ہیں ان کا اس واقعے میں کیا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، مصلوب کر، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مصلوب ہوئے لیکن وہ ایک جگہ پہ رکھ دیے گئے، اور اگلے دن آ کے ان کے جو حواری تھے انہوں نے دیکھا، ان سے کچھ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو اب اسلام کی بات آ رہی ہے۔ جی بھٹی صاحب، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو آپ بیان کر رہے تھے۔ اسلام نے تو یہ بتا دیا کہ ہم اس کو قتل بالکل نہیں کیا، قتل تو کیا کیا؟ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اس کو نا، ان کو ہم نے وَرَفَعَهُ اللَّهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، مصلوب بھی نہیں ہوئے اور وہ اٹھا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، اکثریت اسی بات پہ ہے کہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ اچھا، بہت قلیل لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، جس میں قادیانی ہیں وہ بھی نہیں مانتے،
ہمارے بھی دو بڑے محققین ہیں جو وہ بھی یہاں پہ نہیں مانتے. قرنی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہو گئے، فوت ہو گئے. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا. ہاں اب وہ میں اسی کے اوپر آ کے بات کروں گا. جی. لیکن یہ اسلام کا موقف یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، ہم نے اوپر اٹھا لیا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہودیوں کا ان کے ساتھ ایسا کیا وہ اختلاف تھا کہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا. یہ بات بڑی اس کے اندر دیکھنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہود میں جب پیدا ہوئے تو بن باپ کے پیدا ہوئے. ٹھیک. معجزاتی ہے بالکل. اللہ سبحانہ، ہمیں اس کے ابھی کوئی بات اس پہ نہیں کرنی. ٹھیک. عیسائیوں نے، یہودیوں نے، حالانکہ وہ یہود میں تھے، اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کیا. بہت سارے لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں نا حضرت مریم پر بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور پھر اسپیشلی وہ رسول اللہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ میں اسرائیل کی طرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک سوال میں کروں گا کہ یعنی اپنی پیدائش سے لے کر مطلب میں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پچھلے سال مجھے موقع ملا یروشلم جانے کا، اور وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں ایک بڑا گرینڈ چرچ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یا ان کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی. پھر ایک اور چرچ ہے چھوٹا، ادھر بھی گائیڈ ہمیں لے کر گئے کہ جی یہاں بشارت ملی تھی حضرت مریم کو کہ آپ کو ایک بیٹا، فرشتے نے آ کے بتایا کہ آپ کو ایک بیٹا دیا جائے گا. تو وہ مکالمہ سارا. اچھا اب یہ جو اور زندگی ان کی 33 برس تھی. اچھا اب یہ 33 برس انہوں نے وہیں پہ گزارے، ہاں اسی علاقے میں گزارے. نبوت انہوں نے دعویٰ کر دیا، دعویٰ تو بچپن سے ہی کر دیا. ٹھیک ہے. روح اللہ بھی تھے. ہاں جب وہ 30 سال کی عمر میں آئے نا تو پھر انہوں نے اپنی رسالت کا، وہاں پہ نبوت کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب بچے تھے نا جی تو وہاں نبی کہا کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جب 30 سال کے آئے تو رسالت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. اب 30 سال تک کیا کیا انہوں نے؟ وہ ان کی پیدائش ہے نا، ان کی پرورش ہوتی رہی، اپنا وہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، لیکن جو رسالت کا باقاعدہ اعلان کیا ہے وہ 30 سال کی عمر، وہ 30 سال کی عمر. اور اس کے 3 سال کے بعد ان کو کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کے کہا کہ میں تمہارے پاس رسول ہوں اور میں یہ نشانیاں لے کے آیا ہوں اللہ کی. تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں کو کہا کہ میں رسول ہوں تمہارے طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا. اور میں تمہاری طرف کیا لے کر آیا ہوں. ٹھیک. اب میں شو کرنا ہے نا کہ مجھے پاور بھی ہے پیچھے سے اللہ کی. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت یہ کہتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اب دیکھو میں رسول ہوں نا، تو میں تمہیں کوئی مافوق الفطرت کی کوئی چیز تو کر کے دکھاؤں نا معجزہ تاکہ تم مانو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پرندہ بناتا ہوں ایک مٹی سے اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا جیتا جاگتا. ایک وہ ابری الاکمہ، اور جو کوئی مادر ذات اندھا پیدا ہوتا ہے میں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیروں گا یا پھونک ماروں گا وہ بھی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ابرسا، اور اگر جس کو برس کی بیماری ہے ٹھیک ہے نا جی اس کو بھی میں صحیح کر دوں گا. ٹھیک ہے. وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، پھر بھی باذن اللہ کا کہ جو مرا ہوا ہوگا اس کو بھی زندہ کر دوں گا. یوں نہیں ہے کہ زندہ ایسے ہو جائے گا کہ وہ ساری زندگی چلتا پھرے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب مرا پڑا ہے تو ان کے نفخ سے، ان کے پھونک مارنے سے یا ان کے کہہ دینے سے، جو بھی اللہ کا حکم سے کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائے تو کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے تو دیکھنا یہ کہ مرا ہوا بندہ تھا جس کو ہم مار بیٹھے وہ بھی زندہ ہو گیا چند لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ 4 معجزے انہوں نے بتا دیے. ٹھیک. اور 5واں بتایا پھر کیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں یہ بھی تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. ٹھیک. اپنے گھر سے. ٹھیک.
اور کیا کچھ بچا کر رکھ کے آئے ہو. ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو اب ان باتوں پر، میری ان باتوں پر ایمان لے آؤ. ٹھیک. یہ وہ چیزیں تھیں جو یہود کو ناپسند تھی. ٹھیک. کہ اس طریقے سے تو لوگ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے وہ ایک مجمع لگ جاتا تھا. تو ان کو تو اپنا میسج دینا ہے نا، اور اس کے لیے مجمع کی ضرورت ہے. تو وہ یہ چیزیں کر کے دکھاتے تھے. کبھی پرندہ بنا دیا، کبھی کیا، جو جس وقت جیسے لوگ کہتے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا کیے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے ان کے جو یہودی تھے ٹھیک. وہ پریشان تھے ٹھیک. کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو بڑے تھے، وہ ان کو مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی اپنی ایک ٹھیک. سپریمیسی تھی. وہ اپنی سپریمیسی کو کھونا نہیں چاہیے. کھونا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک. اب وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف ایک بغاوت کا الزام لگا دیا، اور اب یہ تھے کہ ان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹائیں. ٹھیک. لیکن اس دوران مثلاً 30 سال میں انہوں نے یہ اعلان کیا معجزوں کا، تو کر کے بھی دکھاتے تھے، مردوں کو زندہ ہاں کرتے تھے. یہ تو ان کے سامنے کر دیتے تھے. اچھا. اب یوں نہیں ہے کہ ہر ایک سارا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رپورٹ کیا کہ انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ میں یہ کر دکھاتا ہوں. اگر کسی نے کہا کہ اچھا بھی ٹیسٹیفائی کرتے ہیں ہم، تو وہ کر دیتے تھے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پھر بھی مانتے نہیں تھے. وہ نہیں مانتے تھے نا. اب ان کو پتہ نہ لگنا کہ یہ ساری عوام اس طرف ہے. اب وہاں تھا کیا کہ وہ جو یہودی تھے وہ زیر تسلط تھے رومنس کے. ٹھیک. حاکم رومنس سے، کانسٹینٹائن. وہ جو نہیں، اس وقت کنٹسٹائن بعد میں آیا، لیکن ان وقت وہاں پہ جو ان کا اوپر حاکم تھا، رومنس تھے امپائر، لیکن ان کا ایک رومن تھا پونٹنیس، ان کا اس کا نام تھا، وہ جو گورنر اس ایریے میں تھا انتظامی طور پہ، پونٹیس. ٹھیک. ان کا ایک ارینجمنٹ تھا یہودیوں کا ان کے ساتھ کہ جو ان کے سوشل لاز تھے وہ تو رومنس کے ہیں، جو ان کے ریلیجیس میٹرز تھے ان کے اوپر رومنس کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ صرف ان کے لیے تھا ایک ایگریمنٹ کہ آپ اپنے جتنے بھی ریلیجیس افیئرز ہیں اس کے اندر جو فیصلے آپ کرو گے وہ ہم ایگزیکیوٹ کر دیا کریں گے، لیکن ہم اپنا فیصلہ آپ کے اوپر ریلیجیسلی کوئی نہیں تھوپیں گے. ٹھیک. ان کو تو یہ موقع ملا ہوا تھا اچھا خاصا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. انہوں نے یہ سارا ایک مواد بنایا کہ یہ عوام کے اندر ہمارے مذہب کی بھی ساری باتوں کے خلاف چل رہا ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی لیگیسی، اور لوگوں کو بہت زیادہ اکٹھا کرتا ہے، اور اس بات کا بھی شبہ ہے یہ تمہارے خلاف بھی ہو جائے. اس کو یوں بھی بھڑکا دیا. ٹھیک. دونوں طریقے سے. ٹھیک. اپنے لیے تو انہوں نے کہا جی اب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہم کر دیں گے، اور اسے انہوں نے پھر اپنی کونسل کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے مذہب کا بھی باغی ہو گیا، مرتد ہو گیا ہمارے، ہم اس کو سزائے موت دیتے ہیں. ٹھیک. اب سزائے موت تو انہوں نے ڈکلیئر کر دی اس کی. ادھر کیا ہوا کہ اب وہ ایگزیکیوشن ان سے کرانی ہے جا کے، تو ان کو بتانا ہے جا کے رومنس کو کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے. ٹھیک. اب جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں ساری پہلے پتہ لگی. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قرآن میں آتا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ یہ اب کفر کر بیٹھے ہیں یا میرے خلاف ہو گئے، یہ تو انہوں نے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے میرے خلاف. تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک بندوبست شروع کر دیا ان سے اوائڈ کرنے کا. تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے جہاں پہ بستی میں وہ رہ رہے تھے اس بستی سے تھوڑی دور کسی باغ میں چلے گئے. وہاں پہ ان کے حواری بھی اور یہ بھی، یہ ایگزیکیوشن سے کچھ دیر پہلے کی. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ اب معاملہ کیسے چلنے والا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان کر دیا کہ
عیسیٰ کو تو احساس ہو گیا تھا یہ بات، لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ ایک مکر، ایک تدبیر کر رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہت بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ مکر وہ ہمارا اردو والا مکر نہیں ہے، یہ مکر مطلب تدبیر ہے عربی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ میسج دے دیا کہ میں بہتر وہ کرنے والا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ ٹھیک، آپ کی میرا کام وقت پہ کی جی تو آگے، کیونکہ میں مضمون کو شروع نہیں کرنا چاہتا آگے۔ جی ناظرین، یہ یہاں تک اب واقعات پہنچے کہ کن حالات میں انہیں مسلوب کرنے کی یہودیوں نے یعنی ایک سازش تیار کر لی، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کو اور اپنے تسلط کو، جو ان کے راہبین تھے اس وقت وہاں پہ، وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، جیسا کہ ہر دور میں ہوا ہے۔ رسول پاک آئے اس وقت بھی مقامی لوگوں نے یہی کہا کہ جو قریش تھے کہ بھئی ہماری جو ختم ہو رہی ہے چودراہٹ، تو یہی واقعہ اس وقت بھی ہوا۔ وقفے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے حالات کس طرح سے چلے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. جی ناظرین، واقعات یہاں تک پہنچے کہ مقامی جو یہودی تھے اس وقت یروشلم میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی، اور یہ ایک سازش تیار کی اور اس کی اپروول لے لی جو اس وقت رومنز تھے کہ انہیں سزائے موت دے دی جائے، کیونکہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، نئے نظریات پھیلا رہے ہیں اور رومن امپائر کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، اس کے بعد پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ بات ڈال دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رسول تھے، ٹھیک، اعلان کر دی، وہی آئے گی جو بھی، ٹھیک، کیا کرو کہ میں نے اپنی تدبیر کر لیا۔ کیا تدبیر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ 55 آیت ہے نمبر سورہ آل عمران کی، بہت مارکت العرا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اب کہا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ٹھیک، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کر دوں گا جو یہ لوگ تمہارے اس در پہ ہیں کہ بھی تمہاری لاش کی اور نعوذ باللہ تمہاری تذلیل کریں، اسے بھی پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے ساتھ جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے ان کو ان یہودیوں کے اوپر فوقیت کر دوں گا قیامت کے دن تک، فوق کر دوں گا، ٹھیک، ان کو۔ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم، اس کے بعد جب یہ واپس آئیں گے میرے پاس تو پھر میں ان کا یہ جو باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 3-4 باتیں پوری بتا دی ٹھیک، کہ متوفی کروں گا، رافع کا اپنی طرف بلاؤں گا، تمہارے لوگوں کو اوپر وہ جو ہے نا ان کو فوق کر دوں گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تمہیں خدا نخواستہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے پاک کر دوں گا اس سے بھی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام باغ میں چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے نا ایک کھانا تیار کیا، ٹھیک، خود ہی، اور وہ اپنے حواریوں کو کھلانے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے انہوں نے غسل بھی کیا۔ ٹھیک، جب وہ غسل کر کے آئے تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ وہاں سے ان کے بال جو ہے نا وہ گیلے تھے، ٹھیک، اور جیسے پانی کے قطرے بھی گر رہے ہوں، اور پھر انہوں نے آ کے اپنے حواریوں کے ہاتھ پہنچایا اور ان کو وہ جو ہے نا کھانا کھلایا جو پکایا۔ یہ جو سفر ہے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب عیسیٰ وہ جو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیاری کر کے ٹھہرے ہیں، اب ان کو ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی۔ اب وہ جو آئے نا اس کے
رومنس عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے باہر کے سپاہی تھے, ان کو شناخت نہیں تھی کہ کون ہوگا. اب اس شناخت کے لیے کہ بھی کیسے ہو, جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پر ان کو کوئی لے کے گیا, اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کی بتائی ہے کہ یہ ان کی اپنی ایک برنباس کی انجیل ہے, اس کے اندر یہ واقعہ سارا درج ہے, لیکن وہ جو جیو ہیں وہ اس کو کرسچنز جو ہے نا وہ اس انجیل کو مانتے نہیں ہیں. اینیوے, تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک کوئی بندہ تھا جو وہ ان کو لے کر گیا, یہودا اس کا نام تھا, لیکن وہ کسی تحریک کا ایک بندہ تھا, انڈر گراؤنڈ تحریک کا, وہ ان کو لے کے گیا اور اس نے ان کو بتایا ہوتا کہ جس شخص کو میں جا کے اس طرح سے بات کروں تو سمجھنا وہ عیسیٰ وہی ہے. ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ گیا اور حواریین بھی تھے, اسی وہ جو اکٹھے ہوئے بندے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی یا اکٹھے بھاگم ہوگی, وہ جو بندہ لے کر گیا اسی کے اوپر شبہات ڈال گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اٹھا کر لے گیا. ٹھیک. کیونکہ رافع ہوگا, اور اسی شبیہ کو جس کے اوپر عیسیٰ کی شبیہ ڈالی گئی اسی کو ہی مسلوب کر لیا گیا, کیونکہ اس نے وہ کہتے ہیں اسے غداری کا کام کیا, جس کی وجہ سے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ آؤ گے نا میں تمہارے اندر یہ جو اختلافات ہیں وہ اس وقت کھول کے بتا دوں گا ساری, ابھی تم انہی اٹکل پچوں میں پڑے رہو. ٹھیک. اب ہم کس اٹکل پچو میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس اٹکل پچو میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انی متوفیکا, میں تمہیں وفات دوں گا ورافعو کا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو لوگ ہیں اور جو باقی ہیں, یا جیسے اب ہم نے غلام احمد قادیانی والی بات بھی کی, وہ اسی بات کو پہلے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سیکوینس ہے, اس سیکوینس کے حساب سے چلو. متوفی کا پہلے وفات ہو گئی, ورافعو کا بعد میں رفع ہوا, تو وفات ہو گئی رفع ہو گیا. وہ اس کو قادیانی اس کو پوری وفات نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں انہوں نے مصلوب کر دیا لیکن وہ زندہ رہے, وہ نیچے آ گیا, پھر وہ انہوں نے مرم پٹی وغیرہ کی اور یہ وہ, اور پھر وہ چلے گیا اور کشمیر میں, یہ ان کا ورژن ہے جو بھی ہے ایسے ہے. لیکن ہمارے بعض علماء بڑے محققین کچھ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, متوفیق ہو گئے پھر رافع ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا, پتہ نہیں اب ان کی قبر کہاں ہے کہاں نہیں, یہ بھی وہ مانتے ہیں. لیکن اس بات پہ وہ ہیں کہ چونکہ وہ سیکوینس میں آیا تو سیکوینس میں چلے. بہت بڑے علماء, بہت مطلب ہے کہ اسلام کے جتنے بڑے بڑے جیت وہ آئے ہیں, تمام فقہا, تمام ائمہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بڑے وضاحت سے یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ذکر ہوئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا, زندہ اٹھا لیا گیا, اور ان کی مشابہت رکھنے والے ان کی مشابہت والے کو کیا ہے. چونکہ اب یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ اسلام کا پوائنٹ ہے کہ بھئی ہم ان کو اٹھا لیا, اور اس کی جو ریزن تھی وہ یہی ریزن تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا. ٹھیک. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, ٹھیک, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اپنے پر فرض کر لی ہے. یہ فرض لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ خود اور اس کے رسول کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے. تو ان کی جو ہے نا ان کو مغلوب نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک حکمت کی. اب جو عین بات ہے نا, آخری بات وہ میں آپ سے کرنے والا ہوں, وہ اس کی حکمت ہے. کیوں؟ یہ ایک قرآن کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 81 اور اسی سورہ آل عمران میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جب میں اس کا ترجمہ کروں گا سمجھ آئیں گے تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں اور تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، نبیوں کو کہہ رہے ہیں، ان سے حلف لیا، میثاق کیا، آپس میں جیسے معاہدہ ہے، تمہارے پاس اگر کوئی رسول آئے تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا بھلا تم نے اقرار کیا، اس اقرار پر میرا ذمہ لیا؟ سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے کہا اس عہد و پیمان کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. کیا؟ نبیوں سے حلف لیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور وہ یہ کہے کہ ہاں بھی تم بھی صحیح نبی تھے، تمہاری یہ کتابیں ہیں، میں ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، تو تم کیا کرنا کہ اس رسول پر ایمان لانا. اب بات یہ ہے کہ اس عہد نے کب پورا ہونا ہے؟ کسی نہ کسی نبی نے جب رسول آ گیا تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا نبی ہو جو اس رسول کی، جو اب رسول آ گیا ہے، جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خود بشارت دی کہ ایک رسول آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا. تو جب وہ رسول آیا اب کوئی نبی زندہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ عہد تب پورا ہوگا جب کوئی نبی زندہ ہوگا، ٹھیک، اور وہ اس رسول کی پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہونا چاہیے نا. یہ تو پوری حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں رکھا ہے. ٹھیک، کیونکہ اس نے اس عہد کو آ کر پورا کرنا ہے. ٹھیک، جب وہ آئیں گے، ٹھیک، تو وہ جب آئیں گے ان کا جو مقام ہے نبوت کا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، وہ تو نبی ہیں ہی ہیں. ٹھیک، نبی ہوتا وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. ٹھیک، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ جن کو چن لیتا وہ ان کو نبی بنا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وہ حکمت ہے جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصلوب نہیں ہونے دیا، اور وہ رسول ہیں، وہ اس حساب سے بھی اللہ نے کہا کہ وہ ان کو مغلوب نہیں کر سکتا. وہ بھی ایک آیت، اور یہ دوسرا یہ میثاق ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا گیا. اب ہوگا کیا؟ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ان کی ایک حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 222 4 ٹائمز 2 بخاری میں، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم تم میں ایک عادل منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب توڑیں گے، سوروں کو ماریں گے، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری میں 3449. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت وہ امامت نہیں کرائیں گے. احادیث کے الفاظوں میں یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو نماز عصر کا وقت ہوگا، نماز کے لیے امام آگے چلا ہوگا، جب نظر پڑے گی تو لوگ رک جائیں گے، کہیں گے بھئی وہ آ رہے ہیں تو چلیں. اب یہ ایک معجزاتی بات ہے، تو ان نماز کو تھوڑا تاخیر کریں گے اس میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ نماز پڑھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اس وقت کہیں گے نہیں، نماز تم پڑھو، میں مقتدی. تو یہ وہ ایمان ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اب وَلَا تَنْصُرُنَّ کیا ہوگا؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ یہ ہوگا کہ ایک یہودی جو ہے نا وہ ایک مسیح کی
इंतजार में बैठे हैं, वो भी ईसाई भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। वो मसीह दज्जाल की, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दज्जाल आएगा जिसकी एक आंख जो है ना वो अंगूर के उसके तरह फूटी हुई बड़ी, वो पूरी दुनिया के ऊपर उस वक्त वो काबिज हो चुका होगा, सिवाय मदीना के मज़ाफ़ात के बाहर तक वहाँ नहीं दाखिल हो सकेगा। उस वक्त वो जो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे वो उस वक्त वाला तंसुरुन्नहु करेंगे कि फिर वो इस मुसलमानों के ऊपर जो इतना बुरा वक्त आ चुका होगा, वो उस बुरे वक्त से वो मुसलमानों को बाहर निकालेंगे। वो उस दज्जाल का मुकाबला करेंगे, उस दज्जाल को ख़त्म करेंगे और फिर वो एक जो है ना वो ज़िंदगी मुसलमान वो होंगे और मुसलमानों को अरूज में लगा। ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल तक वो कहते हैं, इस तरह से रिवायात आई हैं, वो ज़िंदा रहेंगे। फिर उनकी वफ़ात होगी और वफ़ात के बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में दफन होंगे। राइट, तो क्या हम ये समझें कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं? कुछ भी जिस वक्त ये देखिए ना, उभर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं यहूदी और मुसलमान बिल्कुल बैकफुट पर हैं, बिल्कुल तो ये हालात उस वक्त उधर ही जा रहे हैं। बैकफुट पे हैं। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारी, और ये मैंने तो आपको सिर्फ ये 2 बताई हैं, वक्त की बहुत हैं तो मेरे पास काफी सारी है, मैं आपको सारी बताया, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्डिंग बनाए रहे होंगे, ये इतने आपस में मुकाबले होंगे, ये सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना जी। तो ये आपकी बात सही है, इस तरह से हालात बन रहे हैं और यू नेवर नो। बिल्कुल। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, हमने एक महदूद वक्त में कोशिश की कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, गुड फ्राइडे, ईस्टर और जो मुख्तलिफ जो एतक़ादात हैं यहूदियों के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, और आने वाले वक्त में क्या होगा, ये इख्तिसार के साथ हमने वाक़यात को बयान किया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।